یہ ریٹن جو آرڈر جاری کیا گیا اس میں کیا لکھا ہے جج صاحب نے؟ دیکھیں صدیق بھائی، میرے ہاتھ میں ایک آرڈر ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سپرنٹینڈنٹ پولیس اسٹیشن انویسٹیگیشن یعنی کہ ایس پی انویسٹیگیشن سول لائن نے یہ ایک سیشن جج چکوال کو ایک بھیجی ہے ریکویسٹ، جس میں ان سے گزارش کی گئی ہے، یعنی کہ سیشن جج صاحب سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے بائی دی ایس پی انویسٹیگیشن سول لائن لاہور پولیس کہ عمران ریاض خان کو لاہور ٹرانسفر کیا جائے۔ اور اس لیٹر میں میمو میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ از سبمٹڈ دیٹ دی ابو مینشنڈ اکیوزڈ عمران خان از آن جوڈیشل کسٹڈی، یعنی کہ لاہور کا ایس پی کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس عمران ریاض خان چکوال کے مقدمے میں عدالتی جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، یعنی کہ جیل میں ہے، تو کیا عدالت کی پروسیڈنگ میں بھی ہمارے ساتھ پولیس اور یہ ادارے مل کے فراڈ کر رہے ہیں کہ اس لیٹر کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کو اس عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے جو سا ہے وہ یہ خط رکھ رہا ہوں، یہ جو میمو ہے جو ایس پی انویسٹیگیشن سول لائن لاہور نے سیشن جج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج آنریبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چکوال کو یہ بھیجا ہے، اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس لیٹر کے اس خط کے مطابق کہ عمران ریاض خان چکوال کے مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں، جبکہ میں آپ کے سامنے عدالت میں ابھی 1-2 گھنٹے پہلے پیش ہوا ہوں اور ہم نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ عمران ریاض خان کو اس عدالت میں پروڈیوس کیا جائے، جس پہ عدالت نے ایس ایچ او کو بلایا اور اس نے کہا کہ میرے پاس تو یہ بندہ ہی نہیں ہے، اور یہ اس وقت عمران ریاض خان یہ تھانہ صدر چکوال کا مقدمہ ہے جس میں عمران ریاض کو کل گرفتار کیا گیا ہے باضابطہ طور پر ریکارڈ کے مطابق، اور اس کی رپٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اٹک کے سٹی پولیس اسٹیشن میں لکھی گئی ہے، یعنی کہ جب بھی کوئی پولیس کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے علاقے سے روانہ ہوتی ہے تو اس کی روانگی رپٹ لکھی جاتی ہے، اور جس علاقے میں وہ جاتی ہے گرفتار کرنے اس کے متعلقہ تھانے میں رپٹ آمد لکھی جاتی ہے۔ تو اس وقت کی جو رپٹ آمد وہاں پہ لکھی گئی ہے ڈسٹرکٹ اٹک میں تھانہ سٹی میں، اس کے مطابق کل عمران ریاض خان کو 12 بجے وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد مقامی عدالت میں اٹک میں درخواست کی گئی کہ عمران ریاض خان کا ٹرانزٹری ریمانڈ دیا جائے، جو کہ عدالت نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا۔ جس وقت عمران کو صبح عدالت نے باعزت طور پر اس مقدمے سے اٹک کے ڈسچارج کیا تو پبلکلی میں نے عمران ریاض خان کو اس وقت سرنڈر کیا، والنٹیرلی جو سا سرنڈر کیا کہ اس کی کسٹڈی لے لیں۔ کل سے عمران ریاض خان جو گرفتار ہے باضابطہ طور پر مقدمے میں، جس کی فزیکل کسٹڈی پولیس نے آج صبح لی ہے، اس کے مطابق وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ چلے گئے ہیں، اور اس کے لیے سیشن جج سے ایک درخواست کی گئی کہ برائے مہربانی اس کو لاہور ٹرانسفر کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد آفس نیچے لکھا ہے آفس آف دا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اس پہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے آج کی تاریخ میں ایک آرڈر پاس کیا، یعنی کہ اس کو فارورڈ کیا علاقہ مجسٹریٹ کے پاس، ان علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جن کے سامنے ہم آلریڈی اپیئر ہو چکے ہیں اور ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ عمران ریاض خان کو اپنے سامنے پیش کرائیں۔ اب یہ آرڈر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایریا مجسٹریٹ کا، جن میں یہاں پہ لوکل بار، ڈسٹرکٹ بار کے سینکڑوں وکلاء اور میڈیا کے درجنوں نمائندے بھی عدالت میں اس ٹرانسپیرنسی کے لیے پروسیڈنگ کو کور کرتے رہے ہیں، اور اس لیے بھی اس چیز کا کور کرنا ضروری ہے کہ یہ دیکھ لیں آپ کہ آپ کے سامنے اب عدالتوں میں بھی جو کارروائیاں یہ لوگ کر رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ عدالتوں میں فراڈ کریں؟ یہ دیکھیں یہ آرڈر کیا کہتا ہے۔ یہ آرڈر کہتا ہے کہ یہ یاسر بلال آنریبل مجسٹریٹ ہے جوڈیشل فرسٹ کلاس، جن کی عدالت میں عمران ریاض خان کو پیش کرنے کے لیے استدعا کی گئی، اور جس پر عدالت نے حکم دیا کہ ریکارڈ لے کے آئے، اور کہا کہ فٹافٹ ریکارڈ دیں، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، اوپن کورٹ میں یہ کہا۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ ان کا آرڈر ہے، یہ آرڈر کہہ رہا ہے کہ یہ آج لیٹر ملا ہے ان کو سیشن جج چکوال صاحب کا، جہاں پہ عمران ریاض خان کے ٹرانزٹری ریمانڈ کی اپلیکیشن جو ہے ان کو موصول ہوئی ہے لاہور سے۔ اس کے بعد انہوں نے ایس ایچ او صدر کو کیا حکم دیا ہے آنریبل علاقہ مجسٹریٹ نے کہ جی فوری طور پر آپ عمران ریاض کو پروڈیوس کریں اسٹیچوٹری پیریڈ لا کا، یعنی کہ 24 گھنٹے میں، جو کہ کل سے شروع ہوا ہے اور آج جو ہے جی وہ ختم ہو گیا ہے انڈر سیکشن 61 CRPC، اور اس لیٹر کو کسٹڈی میں رکھ دیا جائے عدالت کی فائل کی، اور جب ملزم کو سامنے لایا جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کی کمپلائنس کی جائے گی۔ تو اس کے مطابق بھی یہ جو ایس ایچ او ابھی آپ کے سامنے آ کے کہہ کے گیا ہے کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، لاہور پولیس کہتی ہے کہ چکوال پولیس نے
عمران کو جوڈیشل کسٹڈی میں لیا، جبکہ چکوال پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ عمران ریاض خان تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. یہ ایس ایچ او صدر کا بیان ہے عدالت میں. اور ایس ایچ او ڈڈیال جو ہیں وہ کس بنیاد پر عمران ریاض خان کو اغوا کیے بیٹھے ہیں؟ یہ کون وہ لوگ ہیں جو کہ اس طرح سرے عام بدماشی کرتے ہوئے، یہ قانونی بدماشی ہے، اس کو اسٹیٹ پرسیکیوشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے. قانون کے دائرے اور ضابطے کے اندر رہیں، قانون کے دائرے اور ضابطے کے اندر رہیں. عدالت میں لیگل پروسیڈنگ میں اس طرح کا بھیانک مذاق مت بنائیں. یہ پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب پولیس اپنا مذاق اڑوا رہی ہے کہ ان کے اپنے ادارے میں ہی کوارڈینیشن نہیں ہے، کوہیرنس نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ کس طرح کے بلنڈر جو سے کمٹ کر رہے ہیں. عمران ریاض خان کو 60 گھنٹے سے سونے نہیں دیا گیا. اٹ از اماؤنٹنگ ٹو ٹارچر. کسی قسم کی فوڈ فیسلٹی اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے، پانی تک نہیں پلایا جا رہا، اور نہ ہی اس کو جو سا ہے وہ نہانے دھونے کی بھی جو سا ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے. تو یہ اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. برائے مہربانی میری عدالتوں سے گزارش ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے مدمانہ طور پر پیش ہو کے گزارشات کی ہیں. عدالتوں نے بڑا گریسفل کنڈکٹ دکھایا ہے، اس کو مینٹین کیا جائے. کورٹس آر دا گارڈینز آف دا رائٹس آف دا پیپل، اور پرٹیکولرلی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی ملزم کا کہ اس کو ود ان 24 آورز پروڈیوس کرنا ہے. اٹک پولیس کے ریکارڈ کے مطابق جو کل سے دوپہر 12 بجے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا ہے، رپورٹ کے مطابق اس وقت 30 گھنٹے ہو گئے ہیں، یعنی کہ 6 گھنٹے قانونی اسٹیچوٹری پیریڈ سے زیادہ ہو گئے ہیں، ان کو پیش نہیں کیا جا رہا. اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہائیڈڈنس کو جو سا ہے وہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پبلک کے سامنے بھی اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے سامنے بھی جو سا لیں، اور بڑی عدالتیں معزز عدالتیں بھی جو سا ان چیزوں کا نوٹس لیں. سر سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ کی صدا تھی کہ آج عمران ریاض صاحب کو پیش کیا جائے، یہ آرڈر آپ نے جو بتایا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ عمران ریاض خان صاحب کو پیش کل کیا جائے گا ان کے سامنے، جو پولیس بھی چاہتی تھی. جی اس میں نہیں، اس آرڈر میں یہ گول مول سا آرڈر ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان اس لیٹر کے مطابق آپ کی کسٹڈی میں ہے، جس کو ایس ایچ او عدالت کے سامنے ڈینائی کر گیا ہے. ٹھیک ہے، ڈینائی کر گیا. ایس ایچ او نے عدالت کے سامنے کہا کہ میرے پاس عمران کی کسٹڈی نہیں ہے. عدالت نے بغیر ریکارڈ کا معائنہ کیا، جس عدالت کے ریکارڈ کی ڈائریکشن دی تھی کہ میرے سامنے ریکارڈ پیش کریں، اس کی کمپلائنس نہیں ہوئی، نمبر 1. اور نمبر 2 عدالت نے بغیر ریکارڈ دیکھے جون سا ہے اب لاہور پولیس اور سیشن جج صاحب کے لیٹر پہ ریلائی کر کے چکوال کے سیشن جج صاحب کے یہ اسٹریٹ اوے جو ہے وہ آرڈر پاس کر دیا ہے کہ اس کو اسٹیچوٹری پیریڈ میں پیش کیا جائے. اسٹیچوٹری پیریڈ میں میری گزارش ہے کہ کل 12 بجے جب سٹی پولیس اسٹیشن اٹک کی رپورٹ کے مطابق یہ گرفتار ہے تو اسٹیچوٹری پیریڈ 12 بجے مکمل ہو گیا ہے. ہماری اس معزز عدالت سے سیشن جج چکوال سے یہ گزارش ہے کہ یہ آپ کی ناک کے نیچے اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور یہ آپ کے علم میں ہے، یہ آپ کے آفس کے لیٹر ہے، یہ آنریبل کورٹ کے آرڈرز ہیں. پلیز قانون کے مطابق جو ہے وہ اس نظام کو چلایا جائے. عدالتی نظام پر پبلک کانفیڈنس جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کو ریسٹور کرنا ہے، اس کو مینٹین کرنا ہے. چونکہ عدالت ہی جو ہے وہ اوپر اللہ کی عدالت ہے اور نیچے عوام کی عدالت کے بعد عوام کی عدالت بھی تیسرے نمبر پہ ہے. قانون کی عدالت جو ہے اس میں قانون کے مطابق کارروائیاں. سر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اوپن کورٹ میں بلا کر اور آپ کو سن کر آپ کو بتایا جاتا، یہ تو جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو بالکل جج صاحب نے اوپن کورٹ میں مجسٹریٹ صاحب نے نہیں آگاہ کیا. یہ ہم نے لیٹر عدالتی اپنے عدالتی ذرائع سے لیا ہے اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ قانون کا تقاضا، ٹرانسپیرنسی کا تقاضا اور اکویٹیبل پروسیڈنگ کا تقاضا یہی تھا کہ یہ پروسیڈنگ پبلک پروسیڈنگ تھی، اوپن کورٹ میں ہو رہی تھی، صبح سے سارے لوگ عدالت میں بیٹھے ہیں. یہ عدالتی کارروائیاں اس طرح نہیں ہوتی. برائے مہربانی اس چیز کو بہتر بنایا جائے. ہماری تمام عدالتیں انتہائی معزز ہیں، انتہائی گریسفل کنڈکٹ شو کر رہی ہیں. ہمیشہ جو سا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے، یہ اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ کچھ ایسے ادارے یا کچھ ایسی حکومتی جو سا مشینری ہے جو کہ عدالتوں پہ زبردستی دباؤ ڈال رہی ہے. آنریبل ججز لاہور ہائی کورٹ، آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، راول پنڈی کے آنریبل ججز اور ڈسٹرکٹ اٹک کے جو ججز ہیں انہوں نے ان دباؤ کو ملحوظ خاطر قطعی طور پر نہیں رکھا. ہمیں یقین ہے اس چیز کا کہ باقی بھی جو ہے ایسا تاثر نہیں ڈالنا چاہیے کہ دباؤ کے اندر نہ صرف لایا جا رہا ہے بلکہ دباؤ کے اندر آیا بھی جا رہا ہے. ایسا تاثر اس طرح کی پروسیڈنگ سے نہیں ملنا چاہیے. پلیز اس تاثر کو زائل کریں اور قانون کے مطابق کارروائی کریں. ہمیں عدالتوں سے اگر ریلیف میرٹ کی بنیاد پہ بنتا ہوا تو دیں، ورنہ عدالتیں کم از کم قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کریں.
دیکھیں اس وقت 6 بج گئے ہیں اور یہ صبح سے پروسیڈنگ چل رہی ہے. یہ بار بار عدالت کے نوٹس میں لانے کے باوجود بھی جون سا ہے اس طرح کی کیجول پروسیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ پبلک کانفیڈنس جو ہے عدالتی نظام پر ختم ہو جائے گا اس طرح. سر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ہم کورٹ روم میں موجود تھے اور آپ کو یہی کہا گیا کہ جب وہ آئیں گے آپ کو بلایا جائے گا اور آپ بھی انتظار کر رہے تھے. ہم کورٹ روم میں موجود تھے اور ہمیں تب پتہ چلا جب اچانک لائٹیں بند ہونا شروع ہوئی اور لائٹیں بند ہونا شروع ہوئی. جو انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا تھا اوپر کوٹ وغیرہ جو عملہ تھا انہوں نے اتارا اور اس کے بعد ہمیں کہا گیا جی آپ اٹھ کے باہر آ جائیں اور 1 منٹ کے اندر اندر لائٹیں بند کر کے اور عدالت کو لاک کر دیا گیا. ہم نے کہا کہ کیا ہوا ہے ایسا؟ انہوں نے کہا جی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے. بند کمرے میں فیصلہ لکھا گیا, بند کمرے میں سنایا گیا اور وہاں سے یہاں آ کے آپ کو یہ دیا گیا اور ہم نے آپ سے آگے پوچھا کیا فیصلہ ہے تو اوپن کورٹ میں جیسے نے کہا کہ ہمیشہ اوپن کورٹ میں فیصلے. بھائی آپ نے بالکل درست بات کی ہے, بالکل ایسا ہی ہوا ہے. میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں جتنی عدالتیں ہیں وہ انتہائی آنریبل ہیں اور آل دا ججز آر آنریبل. بٹ آئی ٹیل یو ون تھنگ, میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں, سم آف دا ججز آر مور آنریبل دین آنریبل. تو یہ جو مور آنریبل دین آنریبل ہے نا, وہ جو مور آنریبل ہے وہ آپ نے سارے دیکھ لیے ہیں. اور جو بھی کوئی شخص اس طرح کی کاروائی کرتا ہے نا وہ مور آنریبل نہیں ہوتا, وہ پھر آنریبل کے درجے پہ رہتا ہے. تو یہ چیزیں بند کمروں میں عدالتیں کبھی نہیں چلتی. یہ پبلک کورٹس ہیں, یہ پبلک انسٹیٹیوشن ہے. پلیز میری اعلیٰ عدلیہ سے یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے. ہماری ساری امید پاکستان میں عدالتی نظام سے ہے. ہمارے انصاف کی جگہ صرف یہ ہے, ہم صرف اتنا تقاضا کر رہے ہیں صرف قانون کے مطابق ضابطے کے مطابق کاروائی چلائی جائے. اس طرح عدالتوں کے دروازے بند کر کے پلیز کاروائی مت کریں جس سے عوام میں اور میڈیا کے تھرو یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں, اس میں غلط تاثر پلیز نہیں جانا چاہیے. سر مختصر ایک سوال ہے کہ اب یہ جو اس آرڈر کو آپ نے پڑھا ہے اس سے جو پرسپشن مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پیش تو کریں گے کل لیکن ساتھ ہی ان کو لاہور پولیس لے جائے گی. کیا یہی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ جی اس کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اگر میں اس کو نیرو انٹرپریٹیشن کروں یعنی کہ میں اس کی نیگیٹو انٹرپریٹیشن کروں تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ عمران ریاض خان کو کل پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ عدالت اس کی انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگ کرے گی اور ساتھ ساتھ اس کی کسٹڈی حوالے کر دے گی اس لیٹر کی بنیاد پر لاہور پولیس کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پراپر ریکویسٹ جو ہے وہ جانی چاہیے تھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کو اور ان کے تھرو جو سے کمیونیکیٹ ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ ایس پی صاحب نے براہ راست ان کی جوڈیشل کسٹڈی جو ہے وہ مانگ لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران آلریڈی جیل میں ہے. اس لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ عمران جیل میں ہے. عمران کو عدالت میں پیش کیے بغیر جو ہمیں بتایا نہیں جا رہا, یعنی کہ یہ لیٹر کہہ رہا ہے It is submitted that the above mentioned accused is in judicial custody. اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ طور پر شاید آج عدالت کھلنے سے پہلے ہی عمران ریاض کو عدالت میں پیش کر کے جیل بھجوایا جا چکا ہے. یہ ایس پی سول لائن کا لیٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کسی شخص کو عدالتی نظام میں, یہاں پہ لوکل ڈسٹرکٹ بار کے سینکڑوں ممبرز موجود ہیں, ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ کام عدالتوں میں کبھی نہیں ہوا. پلیز اس کو تاثر کو زائل کریں, اس کی وضاحت دی جائے کہ یہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے. سمجھا یہ جائے گا کہ یہ پورے کا پورا جوڈیشل سسٹم بھی جیپٹائز کرنے کی اور ہائی جیک کرنے کی انسکسیسفل اٹیمپٹس ہو رہی ہیں. بہت سی عدالتوں نے ان کو کاؤنٹر کر لیا ہے. ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ تمام عدالتیں اس کو مؤثر طریقے سے کاؤنٹر کریں گی. عدلیہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہمیشہ سے رہا ہے. اس نے انڈیپینڈنس, جوڈیشل انڈیپینڈنس کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے ادارے کا مقام برقرار رکھا ہے. اور ہماری امید یہی ہے کہ نہ صرف عمران ریاض خان کے کیس میں بطور وکیل عمران ریاض خان کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں مانگنا چاہتا. اگر عدالت مجھے گریسفل کنڈکٹ میری گزارش پہ دے گی تو عدالت کی مہربانی ہے, نہیں دے گی تو میں باادب ہو کے احترام کے ساتھ گلہ ضرور کر سکتا ہوں. اگر مجھے عدالت کا آرڈر پسند نہیں آئے گا میں اس کو اسیل ضرور کر سکتا ہوں. لیکن پلیز فار دا سیک آف دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ دا جوڈیشل انسٹیٹیوشنز, لازمی طور پر کوئی ایسا امپریشن, میں پھر کہہ رہا ہوں صرف اس مقدمے میں نہیں, تمام مقدمات جو عدالتوں کے سامنے پینڈنگ ہے اس میں نہیں جانا چاہیے کہ تھرڈ پارٹیز آئیدر گورنمنٹ فنکشنریز اور ادروائز عدالتوں کو کسی بھی طریقے سے اپروچ کرنے کی, انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ چھٹیاں, عید کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں, اس وجہ سے تو نہیں جوڈیشل عدالت سال کے 365 دن چلتی ہے, اس میں چھٹی کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. روز ڈیوٹی مجسٹریٹ بیٹھتے ہیں, عید والا دن بھی بیٹھتے ہیں. اور یقین کریں
ऑब्वियसली जो सा ईद पे मुस्लिम्स के सेंटिमेंट एक खुशी का मकाम है, होते हैं, लेकिन अब हम ये खुशी के दिनों से इन चीजों से बालातर होकर जो है ये सारी कानूनी जंग लड़ रहे हैं। हमें दुख हो सकता है, दिली तौर पर हो, इमोशनली और इखलाकी तौर पर फैमिली को भी जो सा तकलीफ हो कि उनका बेटा, किसी का खामन और किसी का भाई इमरान रियाज खान उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन ये एक लिटिगेशन नहीं है। ये जितनी भी इस वक्त लिटिगेशन की ये बोगस जो मलेशियस प्रोसिक्यूशन है, ये एक पर्पस के तहत की जा रही है हमारे खिलाफ, और हम भी एक पर्पस के तहत ही जो सा है वो इसको डील करेंगे। और बिल्कुल भी जो सा है इन चीजों से कि ईद आ गई है, आज छुट्टी का दिन है, मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगा, इन चीजों से अबव एंड बियॉन्ड, अप एंड ऑनवर्ड्स जाके जो है वो हम इसको डील करेंगे बड़े दिल के साथ, बड़े गुर्दे के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ और बड़े हौसले के साथ करेंगे। आप कह रहे हैं कि चकवाल पुलिस ने कल अटक में ही गिरफ्तारी डाल के वहां से इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया था और चकवाल लेके आए थे, जबकि हमने इस हवाले से SHO थाना सदर का मौकफ लिया तो उनका ये कहना है कि आज दिन 1 बजे थाना डुडियाल में उनकी गिरफ्तारी डाली है, जो कानून के मुताबिक कल दिन 1 तो बजे ये मुझे बताएं कि जो गिरफ्तारी थाना डडियाल में डाली गई है, तो वो जो पुलिस लेके गई है चकवाल की पुलिस अटक से, वो कौन साहब थे? आप यहां पे आके उसको गिरफ्तार करेंगे? आप सरेआम पूरी दुनिया के सामने अदालती अहाते से 20 गाड़ियों के साथ, 40 पुलिस के जवानों के साथ, एलीट फोर्स, पंजाब एलीट फोर्स के और चकवाल पूरी पुलिस जो है वो लेके जा रही है। तो RPO रावलपिंडी साहब, DPO चकवाल साहब, आप आज DPO हैं, RPO हैं, आप हुकूमती मुलाजिम नहीं हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन के सीनियर रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर बनने का सबूत दें, ना मत बने। आप कानून के ताबे हैं, हुकूमत के ताबे नहीं है, आपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है। ये कैसी बेहूदगी है कि ये भाई ने बताया कि इनको SHO सदर का मौकफ ये है कि आज दोपहर को गिरफ्तारी डाली है, तो फिर चकवाल कल की पुलिस जो है वो क्या कर रही थी? चकवाल अपना अटक क्या कर रही थी? अटक के थाने में क्यों रपट लिखी? अटक की अदालत में जो है कल क्यों दोपहर 2 बजे जो है ट्रांजिटरी रिमांड की एप्लीकेशन दी? क्यों आपने सुबह फिर जो है 5 बजे ट्रांजिटरी रिमांड की एप्लीकेशन दी? क्यों फिर आपने अदालत के हाथे से इमरान को अरेस्ट किया? प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, ऑनरेबल तरीके से फाइट करें, गीदड़ों की तरह, चूहों की तरह, और छोटे आदमी, मीन पीपल, लो क्लास पीपल, लो क्लास पर्सन्स बन के प्लीज इस कानूनी जंग को इससे जाती जंग मत बनाया जाए, कानूनी जंग ही रहने दिया जाए। या थोड़ी बहुत अगर आपने जबरदस्ती सियासी बेनिफिट के लिए इसको जंग बना दिया है, इसको इस हद तक ना लेके जाएं कि जातियात में बदल जाए, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज ना सोसाइटी के लिए, ना फैमिलीज के लिए, ना पब्लिक फंक्शनरीज के लिए, ना इमरान रियाज खान और इसके साथ जितने मुंसलिक लोग हैं उनके लिए खराब हों। प्लीज ऐसा मत करें। मैं आपसे इंतहाई अदब से, एहतराम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कानून के ताबे मुलाजमीन हैं, आप सरकार वक्त के या हुकूमत वक्त के मुलाजमीन बनने का शौक पूरा मत करने के लिए जो है वो तासुर ये मत दें कि आप उनके मुलाजिम हैं और आप उनके गलत कामों को, गैर कानूनी कामों को जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनकी इलीगल ऑर्डर्स की ओबीडियंस भी कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करें। थैंक यू। 4 बजे तक मैं फॉरवर्ड जी 4 बजे तक हम सब लोग अदालत में मौजूद थे। उस वक्त तक इमरान रियाज खान को अदालत में पेश नहीं किया गया था। जज साहब ने खुद आर्डर दिया था उस वक्त के इमरान रियाज को गवाह रिकॉर्ड के पेश किया जाए। उस वक्त तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अब अचानक वो हमारे अभी 1 घंटे में क्या हो गया? वो मेरे यहाँ के लोकल बार के ऑनरेबल कुलीग भी आए हैं, वो मेरे से वो पेपर भी ले रहे हैं। चले अच्छा है, मैंने वो मीडिया को सारा पेपर दिखा दिया, वो ले गए। शायद मुझे लगता है उन पर भी जो है काफी दबाव डालने की कोई कोशिश हुई है जो वो पेपर ले गए हैं। देखें, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप सारा दिन आई विटनेस रहे हैं, आप ऑनरेबल मेंबर हैं यहाँ की लोकल बार के, आप अदालतों में होते हैं, आपको इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि सारी कार्रवाई आपके सामने हुई है। ये 6 बजे बंद कमरे में मीडिया की मौजूदगी में जो कार्रवाई की गई है ये नामुनासिब है। अदालतें बंद कमरों में नहीं चलती। अदालतें पार्टीज की मौजूदगी में, उनके नुमाइंदे वकला की मौजूदगी में, अब तो कैमरेज लग गए हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। अदालत का तो सारा प्रोसेस ही जो है वो ट्रांसपेरेंसी को बेस करता है। ये ज्यादती हो रही है, गलत काम हो रहा है, हम अपील कर रहे हैं। ऊपर ऑनरेबल जुडिशरी ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से अपील कर रहे हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपील कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल से कर रहे हैं। आप सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, हमारी आप आखिरी उम्मीदें हैं। आप ही वो एक वाहिद जुडिशरी इदारा है जिसकी इंटेग्रिटी अप होल्ड करने की जिम्मेदारी वकला पर भी है और ऑनरेबल जजेस पर भी है। हमारे साथ गलत काम ज्यादती हो रही है। प्लीज
اس کو صرف قانونی دائرے کے اندر لاتے ہوئے قانونی طریقہ کار سے چیزوں کو جو ہے آگے لے کے چلا جائے تو مہربانی ہوگی. سر یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جرنلسٹ ہیں ہمارے یہ چکوال کے. جی یہ سر سوال یہ ہے کہ جو ایس ایچ او تھانہ صدر ہیں ان کی جانب سے جب ہم نے ان سے اس حوالے سے موقف جاننے کی کوشش کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے صرف اس مقدمے کا اس تھانے کا جو چارج ہے وہ آج سے 2 دن پہلے لیا تھا. جو اب ایس ایچ او تھانہ ڈڈیال ہیں جنہوں نے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا اٹک سے وہی اس تھانے کے پہلے ایس ایچ او تھے. اب وہ چونکہ یہاں سے ٹرانسفر ہو کے دوسرے تھانے میں چلے جا چکے ہیں وہی اب اس مقدمے کے تفتیشی بھی ہیں. جبکہ اگر ایف آئی آر پڑھیں تو ایف آئی آر کے اندر جو مقدمے کے جو تفتیشی ہیں وہ اے ایس آئی ارشد عباس ہیں. تو اس حوالے سے سر قانون کیا کہتے ہیں؟ قانون بڑا واضح ہے. اگر جو ایس ایچ او صاحب صدر کا موقف یہ ہے کہ اب وہ ایس ایچ او ہیں اور اس تھانے کا مقدمہ ہے تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. چارج لیتے ہی 2 دن گزر گئے ہیں. 48 گھنٹے میں ایک شخص آپ کے تھانے کا جو سا ہے وہ آپ کے پاس آپ نے عدالت میں بیان دیا مقدمہ آپ کے تھانے کا ہے. ایس ایچ او آپ ہیں آپ کا ریکارڈ ہے آپ ہی کا جو سا مقدمے کی تفصیلات آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ اس حد تک جو ہے وہ انکمپیٹنٹ آفیسر ہیں کہ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ آپ کی قانونی ذمہ داری ہیں. اور 48 گھنٹے کا ٹائم بھائی بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کو ایس ایچ او یہ کہے کہ میری ناک کے نیچے میرے علاقے میں جو سا ہے وہ جرائم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں یا ایسے وقوعات انہونے ہو رہے ہیں تو اس کی ایکسکیوز یہ نہیں ہے کہ اس نے 2 دن سے چارج لیا ہے. اور یہ جو صاحب ایس ایچ او ڈڈیال جو آپ کہہ رہے ہیں جن کا 2 دن پہلے چارج دیا گیا ہے اگر اس کا کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے تو ایس ایچ او نے ریکارڈ پیش کر کے عدالت کے سامنے بتانا تھا تاکہ عدالت اس ایس ایچ او کو جس کو تفتیش منتقل کی گئی ہے اس کو ہدایت کر دی کہ ریکارڈ پیش کریں. تو بھائی یہ میل ایڈمنسٹریشن اور یہ میل پریکٹسز کی کلاسیکل اگزامپلز ہیں. اور یہ صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے انتظامی پبلک ایڈمنسٹریشن میں جب تمام لوگ اپنی نوکری کرتے ہیں سرکاری نوکری کرتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ ان کو ٹرانسفر یا پوسٹ نہ کیا جائے یا ان کو کوئی پنشمنٹ نہ دی جائے وکٹمائز نہ کیا جائے. قانون کے مطابق نوکری نہیں کرتے ایسے افراد ایسے سرکاری ملازمین لازمی طور پر سرکاری ملازم ہونے کے معیار پر اور ذمہ داری پر نہیں اترتے. ان لوگوں کو اس طرح کے محکمے میں بدنامی کرانے کا اپنے محکمے کی کوئی حق نہیں ہے. ان کو ان محکموں سے برخاست کیا جائے نکالا جائے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں ڈی پی او چکوال صاحب کو اور آر پی او راولپنڈی صاحب کو برائے مہربانی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ناک کے نیچے قانون کا جنازہ سر عام اٹھایا جا رہا ہے. آپ خاموشی سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس میں فریق بننے کے لیے باوجود اس کے کہ آپ ہی سپیریئر آفیسر ہیں یہ آپ کا ڈائریکٹ رول ہے اجتناب مت کریں اپنا ریسپانسبل رول پلے کریں. کل ڈی پی او اٹک صاحب بھی تو دیکھا نا آپ کل ڈی پی او اٹک صاحب کے بعد گئے ہیں. کچھ لوگ اپ رائٹ انٹیگریٹی والے آفیسر ہیں جو قانون کو اپہولڈ کرتے ہیں اور ان کی پبلک فنکشنریز جو ہے ان میں معاملہ فہمی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ معاملے کو ہینڈل کر دیتے ہیں اور پریشر سسٹین کر دیتے ہیں. کل اگر ڈی پی او اٹک صاحب نے بھی کچھ پریشر سسٹین کیا اور قانون کے مطابق کام کیا ہے تو انہی کی اگزامپل لے کے جو ہے وہ تھوڑا سا آگے چل رہے ہیں. برائے مہربانی اس طرح مت کریں ہمارے ساتھ.